اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ درس بخاری شریف میں فقیہ اعظم ہند حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت و رضوان کی شرح بخاری کا مقدمہ پڑھا جا رہا ہے۔ ابھی تک پیچھے جتنے درس ہوئے اس میں حدیث کے حجت ہونے پر بات ہوئی، حفظ حدیث پر بات ہوئی، کتابت حدیث پر بات ہوئی، کتب حدیث کی اقسام پر بات ہوئی اور بہت ساری چیزیں ہوئی۔ آج امام بخاری کی سوانح بیان ہے۔ امام بخاری کی ولادت ماوراء النہر کے مشہور شہر بخارا میں 13 شوال 194 ہجری کو بروز جمعہ بعد عصر ہوئی۔ ماوراء النہر یعنی خراسان میں ایک نہر ہے جس کا نام نہر جیحون ہے۔ اس نہر کے اس پار جو علاقے آتے ہیں ان سب کو ماوراء النہر کہا جاتا ہے۔ اسی میں بخارا بھی ہے، ترمذ بھی ہے، سمرقند ہے اور بہت ہے۔ تو ماوراء النہر کے مشہور شہر بخارا میں امام بخاری کی ولادت ہوئی اور اسی شہر کی نسبت سے بخاری کہا جاتا ہے، اور پھر نام اور بہت سارے القابات آپ کے سب چھپ گئے اور یہ بخاری لفظ ہی غالب آ گیا، امام بخاری کہا جاتا ہے۔ اس وقت یعنی جب امام بخاری پیدا ہوئے، سلاطین عباسیہ کی سطوت و شوکت کا سکہ 4 دانگ عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ پورا ماوراء النہر بشمول بخارا انہی کے زیر نگی تھا۔ بخارا میں ان کی طرف سے والی رہتا تھا۔ یہ عہد ہارون الرشید کے بیٹے امین کا تھا۔ بنی امیہ کا دور جب ختم ہوا تو بنی عباس کا دور آیا، اور بنی عباس کے دور میں خلیفہ ہارون رشید کا دور بہت اہم ہے، اور ہارون رشید کے بعد امین کا دور ہے۔ اسی دور میں امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں۔ نام و نسب دیکھیے، امام بخاری کا نام محمد تھا اور کنیت ابو عبداللہ۔ لقب کیا تھا؟ امیر المؤمنین فی الحدیث، یعنی حدیث کے امیر المؤمنین، ناصر الاحادیث النبویہ، یعنی احادیث نبویہ کے مددگار، یعنی انہوں نے اس کی حفاظت کی۔ ناشر المواریث المحمدیہ، یہ سب القاب ہیں، مگر ان سب پر بخاری ایسا غالب آیا کہ سب القاب پیچھے رہ گئے۔ بس امام بخاری ہی، ہر جگہ یہی لکھا جاتا ہے، بخاری بخاری بخاری، دوسرا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ ان کے زمانے کے بعض محدثین نام سے یاد کرتے ہیں، ابو عبداللہ بعض لکھتے ہیں، بعض محمد لکھتے ہیں، لیکن بعد کے دور میں سب بخاری ہی لکھتے ہیں۔ سلسلہ نسب دیکھیے کہ امام بخاری کن کی اولاد میں ہے۔ اکثر آپ بزرگوں کی سیرت سنتے ہیں تو آپ سنتے ہیں کہ یہ امام حسن کے اولاد میں ہے، یہ امام حسین کے اولاد میں ہے،
یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہے، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہے، یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہے۔ لیکن امام بخاری کے بارے میں سنیے، امام بخاری کا نسب کیا ہے۔ اس سے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ نسب ہی سب کچھ نہیں۔ کوئی بڑی شخصیت ہو تو ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی شخصیت کی اولاد میں آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، کسی بھی بڑی شخصیت کا نام آپ پیش کیجئے تو فوراً پوچھیں گے یہ ان کا نسب کیا ہے، لیکن ان کی اولاد میں ہے۔ تو بعض لوگ نسب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ امام بخاری کا نسب دیکھیے کیا ہے۔ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ، بس یہی اتنا ہی نسب بس۔ بردزبہ کے معنی کاشتکار کے ہیں، کسان کے، اور یہ شخص مجوسی تھا۔ یہ شخص کون تھا؟ مجوسی تھا، اور مجوسیت ہی پر مرا۔ محمد بن اسماعیل، امام بخاری کے ابو کا نام کیا ہے؟ اسماعیل، پھر ان کے دادا کا نام ابراہیم، پردادا کا نام مغیرہ، پھر پردادا کے بعد جو ہے بردزبہ۔ تو یہ بردزبہ مجوسی تھے، اور مجوسیت پر ہی یہ شخص کا انتقال ہوا۔ امام بخاری کے پردادا مغیرہ اس وقت کے والی بخارا یمان جوفی کے ہاتھ پر مشرف پر اسلام ہوئے۔ کون؟ امام بخاری کے پردادا، یعنی امام بخاری کے والد مسلمان ہیں اور دادا مسلمان ہیں، پردادا مسلمان ہیں، بس اس کے اوپر جو ہے وہ مجوسی۔ کوئی بڑی شخصیت تک آپ کا نسب نہیں جاتا ہے، نہ صدیقی ہے، نہ فاروقی ہے، نہ عثمانی ہے، نہ علوی ہے، نہ فاطمی ہے، نہ سادات، کچھ نہیں ہے۔ اور پوری دنیا میں قرآن مجید کے بعد حدیث شریف کا نام لیا جاتا ہے تو امام بخاری کا نام لیا جاتا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو یہ ذہنیت ختم کرنا چاہیے کہ کوئی بڑی شخصیت کسی بڑے نسب سے جڑی ہوئی ہونا ضروری نہیں ہے، اور کوئی امام بخاری کے تعلق سے یہ بول بھی نہیں سکتا کہ مجوسیوں کے اولاد میں ہے، جیسے آج لوگ بڑے بڑے لوگوں کو بول دیتے ہیں کن کے اولاد میں ہے، ہم کو معلوم ہے، ان کا نسب ہم کو معلوم ہے، منہ کھولتے ہی نسب پڑ جاتے ہیں۔ نسب اصل نہیں ہے اسلام میں۔ ہر شخص کا اپنا ایمان، اپنا عمل، تقوی، پرہیزگاری، علم و زہد، یہ سب معیار ہے اسلام میں۔ آپ کسی کے بھی نسب میں رہو، اگر آپ ایمان والے نہیں ہیں تو جہنم میں جائیں گے۔ آپ کسی کے بھی نسب میں رہیں، اگر آپ حرام کاریوں میں مبتلا ہے تو آپ کو فاسق و فاجر ہی کہا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے، آپ کی مغفرت ہو جائے، شفاعت ہو جائے، لیکن آپ کا جو مقام ہے وہی کہا جائے۔ ایسا نہیں کہ آپ حرام کاریوں میں مبتلا رہیں، صرف فلاں کی اولاد ہونے کی وجہ سے آپ کو متقی پرہیزگار کہہ دیا جائے۔ جو شرعاً جو حکم لگنا ہوگا وہ لگے گا، اور جو اوقات، جو حیثیت متعین ہونا ہے متعین ہو جائے گی۔ اچھا دیکھیے، امام بخاری کے پردادا مغیرہ اس وقت کے والی بخارا یمان جوفی کے ہاتھ پر مشرف میں اسلام ہوئے، اور ان کے ساتھ عقد موالات کر لیا، جو احناف کے مذہب میں موجب توریث ہے۔ اچھا، والد ماجد کے بارے میں دیکھیے۔ امام بخاری کے والد ماجد بڑے ممتاز بزرگ اور متبحر عالم تھے۔ امام بخاری کے شیخ الشیخ امام عبداللہ ابن مبارک، جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی صحبت میں رہتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک امام مالک اور ان کے اصحاب و معاصرین سے روایت کرتے تھے، بڑے ہی مستجاب الدعوت بزرگ تھے، ایسے کہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے کہ میری سب دعائیں دنیا ہی میں نہ قبول کر لے، کچھ آخرت کے لیے رکھنے دے۔ عقل حلال کے ایسے پابند تھے کہ حرام تو حرام، مشتبہات سے بھی بچتے تھے۔ مثال کے وقت فرمایا، میرا
مال حرام تو حرام شبہات سے بھی پاک ہے۔ اکل حلال استجابت دعا کے لیے ایک سر اعظم ہے۔ دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو حلال کھائیے، حلال کھائیں گے پھر دعا کریں گے تو قبول ہوگی۔ دعا کرنا ہو تو ایک مسلمان بہت خلوص سے درود شریف پڑھتا ہے آگے پیچھے، نماز بہت خلوص سے پڑھے گا، کسی متبرک مقام پر جائے گا بہت خلوص، لیکن یہ نہیں خیال کرے گا کہ میرے پیٹ میں لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو تو آپ دعا سے آگے پیچھے کتنا بھی درود پڑھیے، کتنے بھی متبرک مقام پر جائیے، وہ اثر دعا میں نہیں آئے گا۔ جب آپ کے پیٹ میں حلال کا لقمہ ہو، اپنے ہی گھر میں آپ دعا کے لیے اٹھا دیں تو جو اثر ہوگا۔ امام بخاری ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے امام بخاری۔ ان کی پرورش امی جان نے کی، اور بچپن میں امام بخاری کی بینائی چلی گئی تھی۔ بہت علاج کیا مگر فائدہ نہیں ہوا۔ ان کی امی جان نے ان کی بینائی کے لیے ہمیشہ رو رو کر دعائیں کی۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے تیری دعا قبول فرمائی، تیرے بچے کی بینائی واپس فرما دی۔ کتنی بڑی کرامت ہے امام بخاری کی امی جان کی، بینائی چلی گئی، آنکھ کی روشنی چلی گئی اور امی کی دعا سے واپس آ گئی۔ وہ امی کیسی امی ہوگی جن کی دعا سے بچے کی آنکھ آ گئی۔ آج کل کی امی کا حال یہ ہے کہ ان کی دعا سے بچے کا بخار بھی نہیں جا سکتا۔ یہ امام بخاری کی ماں ہے جن کی دعا سے امام بخاری کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ کہیں بینائی بھی واپس آتی ہے؟ سنے ہیں آپ کہ بینائی کوئی آدمی اندھا ہو گیا اور پھر کسی دوا سے اس کی آنکھیں آ گئی؟ تو یہاں تو دعا سے آ گئی۔ اور یہ بشارت بھی کون دے رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی اور تمہارے بچے کی آنکھ واپس آ جائے گی۔ صبح کو امام بخاری آنکھ والے ہو کر اٹھے، پھر آنکھوں میں وہ روشنی آئی کہ چاندنی میں لکھا پڑھا کرتے تھے۔ خراسان میں بھی ایک دفعہ یہی حادثہ پیش آیا تو کسی نے بتایا کہ سر مونڈ کر ختمی کا لیپ سر پر کریں، بینائی واپس آ جائے گی۔ امام بخاری نے یہی کیا اور پوری بینائی واپس آ گئی اور ایسی کہ پھر کبھی نہ گئی۔ امام بخاری نے حدیث شریف کو یاد کرنا کب شروع کیا؟ بتا رہے ہیں، دیکھیے۔ حسب دستور امام بخاری مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب قریب 10 سال کے ہوئے تو بإلہام ربانی تحصیل حدیث کا شوق پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں حدیث شریف پڑھنے کی خواہش ڈالی۔ 10 سال کی عمر کے بچے کو حدیث پڑھنے کا شوق ہو جائے، آج کے زمانے کے لحاظ سے کتنی تعجب کی بات ہوگی کہ 10 سال کا بچہ ہو اور اسے حدیث پڑھنے کا شوق، لیکن امام بخاری کو 10 سال کی عمر میں شوق ہوا کہ حدیث پڑھنا چاہیے۔ ماحول بھی ویسا ہی تھا اس وقت۔ آج کے 10 سال کے بچے کو پائلٹ بننے کا شوق ہے، آرمی میں جانے کا شوق ہے، ڈاکٹر بننے کا، پولیس بننے کا، انجینئر بننے کا، یہ سب بننے کا شوق ہے۔ امام بخاری وہاں کے مشہور محدثین کی خدمت میں اخذ حدیث کے لیے حاضر ہونے لگے، مثلا سلام بن محمد بکندی، محمد بن یوسف بکندی، عبداللہ بن محمد مسندی اور ابراہیم بن اشعث وغیرہ رحمہ اللہ۔ چند مہینوں میں اتنا عبور ہو گیا کہ محدثین کو ٹوکنے لگے، اتنا عبور ہو گیا کہ محدثین کو غلطیاں بتانے لگ گئے کہ آپ یہ غلط بول رہے ہیں، ایسا نہیں ایسا ہے۔ بخارا میں ایک مشہور محدث داخلی تھے، امام بخاری ان کے یہاں بھی حدیث حاصل کرنے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک حدیث کی سند کتاب میں دیکھ کر اس طرح پڑھی، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، یعنی سفیان کو ابو الزبیر نے حدیث بیان کی، ابو الزبیر کو ابراہیم نے حدیث بیان کی۔ امام بخاری نے بلا تاخیر ان سے کہا، ابو الزبیر ابراہیم کے راوی نہیں ہے۔ پھر آپ نے عن الزبیر عن ابراہیم کیسے پڑھا؟
جب وہ ان سے حدیث پڑھنے والے ہی نہیں تھے تو داخلی نے نو عمر بچہ دیکھ کر جھڑک دیا، جیسے بچے ہوتے ہیں نا، کیا معلوم خاموش بیٹھو ابھی بچے ہو، تو داخلی نے نو عمر بچہ دیکھ کر جھڑک دیا۔ امام بخاری نے پھر کہا کہ آپ اصل میں دیکھ لیں کیا ہے، آپ دیکھ لیجئے اپنی ڈائری میں۔ اس پر داخلی مکان میں تشریف لے گئے اور کتاب کا اصل نسخہ لے کر آئے اور امام بخاری سے دریافت کیا، تم یہ بتاؤ صحیح نام کیا ہے؟ امام بخاری نے فرمایا کہ یہ ابو زبیر نہیں بلکہ زبیر بن عدی ہے۔ زبیر بن عدی کو آپ ابو زبیر کہہ رہے ہیں، یہی ابراہیم کے تلمیذ ہیں، ابراہیم کے شاگرد ابو زبیر نہیں زبیر بن عدی ہے، زبیر بن عدی کو آپ ابو زبیر کہہ رہے ہیں۔ داخلی نے اس کے مطابق اپنی کتاب درست کر لی، ان کی کتاب میں جو لکھا ہوا تھا اس کو مٹا کر انہوں نے اس طرح لکھا۔ اس وقت امام بخاری کی عمر صرف 11 سال، 11 سال کی عمر میں علم حدیث کا یہ عالم تھا امام بخاری کا۔ اسی قوت حفظ کا نتیجہ تھا کہ 16 سال کی عمر میں امام عبداللہ ابن مبارک اور امام وکی کی کتابیں اور اصحاب امام اعظم کی کتابیں یاد کر لی۔ یاد کرنے کی ایسی مہارت تھی، قوت حافظہ اتنا بلند تھا کہ امام عبداللہ ابن مبارک، امام وکی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگردوں کی کتابوں کو زبانی یاد کر لیا امام بخاری نے 16 سال کی عمر میں۔ 210 ہجری میں امام بخاری کی عمر جب 16 سال کی تھی، اپنے بڑے بھائی احمد بن اسماعیل اور والدہ کے ہمراہ حج کو گئے۔ 16 سال کی عمر، والدہ اور بھائی تو حج سے فارغ ہو کر وطن واپس ہو گئے، مگر امام بخاری مکہ معظمہ میں رہ گئے، وہاں تحصیل علم و تصنیف و تالیف و علم دین کی نشر و اشاعت میں مصروف رہے۔ 18 سال کی عمر میں قضایا صحابہ و تابعین لکھی اور اسی عمر میں اپنی مشہور کتاب التاریخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس بیٹھ کر چاندنی میں لکھی، اور ابھی داڑھی مونچھ بھی نہیں نکلی تھی اس وقت تک، ابھی داڑھی مونچھ بھی نہیں نکلی تھی کہ محدثین نے ان سے احادیث اخذ کرنا شروع کر دیا، یعنی استاذ بن گئے حدیث کے، اور محدثین حدیث لے رہے ہیں ان سے۔ علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ اگر امام بخاری نے جب تحصیل حدیث شروع کی تھی اسی وقت مکہ آ جاتے تو ان اونچے طبقے کے محدثین سے انہیں بھی بلا واسطہ تلمذ حاصل ہو جاتا۔ یعنی امام بخاری نے جب علم حدیث پڑھنا شروع کیا تو اس کے 6 سال کے بعد مکہ معظمہ میں آ کر محدثین سے حدیث، اگر اسی وقت آئے ہوتے 11 سال 10 سال کی عمر میں تو جو بڑے بڑے محدثین کا وصال ہو گیا تھا ڈائریکٹ ان کے شاگرد بن جاتے، بعد والوں کے نہیں بنتے، اور اوپر کے طبقے میں اساتذہ ہوتے ہیں۔ تو وہی فرما رہے ہیں، یہ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں جن سے ان کے معاصرین کو، مگر تاخیر سے مکہ حاضری کی وجہ سے ان اونچے طبقے والوں سے تلمذ نہ ہو سکا، ان کے شاگرد نہیں بن سکے، ان کے آتے آتے وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کے قریب العہد بزرگوں سے حاصل ہوا، مثلا یزید بن ہارون، ابو داؤد طیالسی۔ علامہ ابن حجر کا بیان ہدیۃ الساری مقدمہ فتح الباری میں مختلف ہے۔ اچھا، بہرحال اس کے بعد دیکھیے قوت حافظہ، اچھا کچھ اور بتا رہے ہیں یہاں پر، دیکھ لیجیے۔ امام بخاری علم حدیث پڑھنے کے لیے کہاں کہاں تشریف لے گئے وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں علم حدیث کی طلب کے لیے 2 بار مصر گیا، 2 بار گئے، جتنے بھی محدثین تھے وہاں جتنی بھی حدیثیں تھی سب لے کے آ گئے۔ 2 بار شام گیا، 2 بار میں شام کے محدثین کی تمام حدیثیں لے لی۔ 2 بار جزیرۃ العرب گیا، 4 بار بصرہ گیا،
4 بار میں ختم ہو گئی بصرہ کی حدیثیں۔ 6 سال حجاز میں رہا، حجاز میں، مکہ مکرمہ مدینہ۔ کوفہ و بغداد کتنی بار گیا اس کا شمار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوفہ اور بغداد میں اتنی حدیثیں تھیں، اتنے محدثین تھے کہ امام بخاری ایسا نہیں ہوا کہ 2 بار گئے سب حدیثیں لے لیے، 4 بار اس میں سے نہیں، اتنے محدثین، اتنی حدیثیں تھیں کہ کتنی بار جانا پڑا ان حدیثوں کو لینے کے لیے امام بخاری کو خود یاد نہیں ہے۔ اور کوفہ اور بغداد میں اتنی حدیثیں کیوں تھیں؟ کیونکہ وہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنا علم حدیث کو پھیلا دیا تھا، ان کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، اتنی حدیثیں تھیں کہ سب سے زیادہ اگر اس زمانے میں کہیں حدیثیں تھیں تو وہ کوفہ میں اور بغداد میں امام اعظم کا حلقہ تھا وہاں پر۔ اور امام اعظم نے پوری حدیثوں کو سامنے رکھ کر مسائل کو بیان کیے۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے سامنے ان حدیثوں کا 1% بھی نہیں ہوگا جتنا امام اعظم کے پاس تھا۔ امام اعظم نے جو بھی مسائل بیان کیے ہیں وہ حدیثوں سے ہی بیان کیے ہیں۔ اب آج اگر کسی کو وہ حدیث نہیں مل رہی ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ان کی سمجھ کا قصور ہے۔ تو امام بخاری جن کا نام سب لیتے ہیں، بخاری میں حدیث بتاؤ، بخاری میں حدیث بتاؤ، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری نے تھوڑی حدیثیں جمع کی ہیں، اور وہ جو تھوڑی حدیثیں آپ نے جمع کی ہیں اس میں تھوڑی بھی کوفہ کی نہیں ہے۔ کوفہ میں اتنی حدیثیں تھیں کہ امام بخاری اگر کوفہ کی حدیثوں کو لکھ دیتے تو بخاری شریف کو ایک بڑے حال میں رکھنا پڑتا، کتنی حدیثیں ہوتی اس میں نہیں معلوم۔ تو بخاری کی 4000 حدیثوں کو لے کر یہ اہل حدیث کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں بتاؤ، ہمارے پاس تو کوفہ کی حدیثوں کا ذخیرہ اتنا ہے کہ 10 بخاری تیار ہو جائے گی۔ تو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ امام بخاری خود فرما رہے ہیں کہ میں مصر 2 بار جا کر مصر کی تمام حدیثیں لے لیا، 2 بار جا کر شام کی تمام حدیثیں، 2 بار جا کر جزیرۃ العرب کی تمام حدیثیں، بصرہ جا 4 بار میں تمام حدیثیں، حجاز میں 6 سال میں تمام حدیثیں، لیکن کوفہ میں تمام حدیثیں لینے کے لیے 2-4 بار نہیں، اتنی بار جانا پڑا کہ مجھے خود یاد نہیں ہے کتنی بار گیا۔ ایسا حدیث کا وہ شاعر تھا، امام اعظم نے حدیث کی خدمت کی۔ اب آج بعض جاہل لوگ تعصب میں یہ اعتراض کر گئے کہ امام اعظم کو 17 حدیثیں بھی یاد نہیں تھیں۔ ہمارے بچے کو 40 حدیثیں یاد ہیں 1400 سال کے بعد۔ امام بخاری صحابہ سے ملنے والے تابعی ہیں۔ کوفہ میں دیکھیے امام بخاری جا کے کہہ رہے ہیں کہ اتنی حدیثیں کوفہ میں ہیں، کتنی بار گیا لینے یاد نہیں۔ اس کوفہ کے امام اعظم کو 17 حدیثیں یاد نہیں ہیں جن کے دم قدم سے حدیث کا علم پھیلا وہاں پر۔ ایسے ہی بے سروپا اعتراضات ہیں گمراہ لوگ۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اس عہد میں بغداد کی طرح کوفہ بھی علم دین خصوصاً علم حدیث کا مرکز اعظم تھا۔ آج غیر مقلدین کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر لوگ کوفہ جا کر جو چاہے کہیں، آج جا کر، مگر واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کوفے کی علمی مرکزیت دنیا اسلام میں مسلم تھی۔ اس کے علاوہ امام بخاری اور بھی 2 دور دراز شہروں کے سفر کیے ہیں، مثلا بلخ کے، اور حضرت امام اعظم کے تلمیذ یعنی شاگرد مکی بن ابراہیم سے اخذ حدیث کیا، ان سے اپنی صحیح میں 11 ثلاثیات روایت کی ہیں۔ ان جگہوں کے علاوہ نیشاپور، مرو، رے، واسط، قیصاریہ، اسقلان وغیرہ بھی ہے۔ دیکھیے امام بخاری کتنے ممالک تشریف لے گئے حدیثوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج حدیثیں ہمارے پاس، ہم جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر میں حدیث کی کتابیں ملتی ہیں، لیکن ہم کو کتاب لے کر پڑھنے یا کسی حدیث بیان کرنے والے سے حدیث سننے یا حدیث کی تلاوت کرنے یا حدیث کو یاد کرنے کا کوئی ماحول ہمارے پاس نہیں ہے۔
امام بخاری نے پوری زندگی صرف کر دی۔ قوت حافظہ دیکھیے، قوت حافظہ اور جودت ذہن، تعلیم و تعلم کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ حافظہ اور جودت ذہن۔ دیکھیے ہر شخص نہیں پڑھ سکتا، کون پڑھ سکتا ہے؟ اس کے اندر یاد رکھنے کی بھی صلاحیت، قوت ہونی چاہیے، اور سمجھنے کی بھی ہونی چاہیے۔ سمجھنے کی، یاد رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ بیچارے کو ڈال دی اب پڑھو، تم کو پڑھنا ہے، حافظ بننا ہے، عالم بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کیا بنے گا وہ زبردستی۔ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ ہر ایک کو پڑھانا ہی ہے۔ جس کا دماغ پڑھائی کے قابل ہے اسی کو پڑھانا ہے، اور جس کا دماغ پڑھائی میں نہیں چلتا ہے اس کو ہنر پہ لگانا ہے۔ آپ کوئی ہنر سکھائیے اس کا دماغ کس ہنر میں چل رہا ہے اس ہنر۔ تعلیم ہر ایک کو نہیں آتی ہے، لیکن آج دنیا دیکھیے الٹی چال چل رہی ہے، ہر بچے کو پڑھانا ہے، ہر بچے کو پڑھانا ہے، اور 9ویں تک سب کو پاس کرنا ہے، جا کے 10ویں میں فیل کرنا ہے جس کو فیل کرنا ہے۔ تو یہ سب ایک کاروبار ہو گیا، تعلیم کے نام پر صرف ایک کاروبار ہو گیا۔ تعلیم و تعلم کے لیے سب سے اہم، اب اس میں نقصان کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ جو بیچارہ پڑھ کے قابل بنا اس کے پاس بھی ڈگری ہے، سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے، اور جو کچھ پڑھا نہیں سمجھا نہیں کسی طرح ڈھکیل کے امتحان نکال لیا اس کے پاس بھی سرٹیفکیٹ ہے۔ یعنی ایک پڑھا لکھا آدمی جاہل کے سامنے بیکار ہو گیا۔ اب یہ جاہل رشوت دے کر اور اپنے روابط کا استعمال کر کے نوکری پا گیا، وہ قابل آدمی کام دھندا کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ یہ الٹی چال چل رہی ہے دنیا میں۔ تعلیم و تعلم کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ حافظہ اور جودت ذہن ہے۔ اللہ عز و جل نے امام بخاری کو یہ تمام باتیں بدرج عطم عطا فرمائی تھی، جس کے چند واقعات گزر چکے۔ ان کے حافظے کا یہ حال تھا کہ جس بات کو ایک مرتبہ سن لیتے یا پڑھ لیتے یاد ہو جاتی تھی، اور ایسی یاد ہوتی تھی کہ پھر کبھی نہ بھولتے تھے۔ ایک بار پڑھ لینے سے یاد ہو جائے تو آپ سمجھیے آپ کتنا یاد کر سکتے ہیں زندگی میں، اور ایسا یاد ہو جائے کہ کبھی بھولتے بھی نہیں۔ تو کیسا حافظہ تھا امام بخاری کا۔ اسماعیل بن حاشد کہتے ہیں کہ میں اور چند ساتھی امام بخاری کے ہم سبق تھے، ہم لوگ حدیث سننے کے لیے بصرہ کے محدثین کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ جو سنتے لکھ لیا کرتے تھے، امام بخاری کچھ نہیں لکھتے، سن کر چلے آتے تھے۔ ہم نے ان سے بار بار کہا کہ وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ، تم بھی جو سنو لکھ لیا کرو، ایسے آ رہے ہو بیٹھ رہے ہو جا رہے ہو، وقت برباد کر رہے ہو۔ امام بخاری پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ 16 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بہت ملامت کی، یعنی بہت ہو گیا، بہت بول دیے، اور ملامت کر کے تنگ کر دیا۔ اب تک جتنی حدیثیں لکھ چکے ہو مجھے سناؤ۔ اس اثنا میں 15,000 احادیث ہم لوگوں نے لکھی تھی۔ ہم نے اپنے نوشتوں سے دیکھ کر پڑھنا شروع کیا تو یہ حال ہوا کہ ہمارے نوشتوں میں غلطی تھی، ان کی یادداشت میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ لکھنے میں ہم سے جو غلطی ہو گئی تھی وہ امام بخاری صحیح کروا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے مکتوبات کی ان کی یادداشت سے تصحیح کی، لکھنے میں جو غلطی ہوئی تھی ان سے پوچھ کر ہم نے صحیح کر لیا۔ پورے مقابلے کے بعد فرمایا تم لوگ سمجھتے ہو کہ میری سرگردانی بیکار ہے، میں وقت ضائع کر رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں وقت ضائع کر رہا ہوں، اب بولو۔ محمد بن اظہر کہتے ہیں کہ میں محمد بن حرب کے یہاں حدیث سننے کے لیے جاتا تھا، امام بخاری بھی جاتے تھے، میں لکھتا تھا وہ نہیں لکھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ محمد بن اسماعیل لکھتے نہیں، میں نے کہا اگر تم سے کوئی حدیث لکھنے سے رہ جائے، چھوٹ جائے لکھنے سے، تو ان سے پوچھ کر لکھ لینا۔ محمد بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ فریابی کے حلقہ درس میں حاضر تھے، امام بخاری بھی تھے۔ فریابی نے ایک حدیث کی سند یوں بیان کی، حدثنا سفیان عن ابی عروبہ عن ابی الخطاب عن ابی حمزہ۔ اس سند میں حضرت فریابی نے راویوں کی کنیتیں ذکر کی، نام نہیں لیا۔ کنیت دیکھیے سب، ابو 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 عروبہ، ابو الخطاب، ابو حمزہ، نام نہیں لیے، کنیت۔ پھر پوچھا بتاؤ کہ ان تینوں کے کیا نام ہیں؟ یہ تو کنیت ہوئی، نام کیا ہے؟ حاضرین مجلس نہ بتا سکے۔ امام بخاری نے بتایا کہ عروبہ معمر بن راشد ہے،
اور ابو الخطاب قتادہ بن دعامہ ہے، اور ابو حمزہ حضرت انس ہے۔ امام بخاری کے منہ سے یہ سنتے ہی حاضرین پر سکتہ طاری ہو گیا، سب پریشان ہو گئے، سب یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی نہیں بتا سکتے، امام بخاری نے بتا دیا۔ ایک دفعہ سمرقند میں 400 محدثین نے متفقہ طور پر طے کیا کہ امام بخاری کو مغالطے میں ڈال دیں گے، کچھ ایسا کریں گے کہ کنفیوز ہو جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے عراق کی اسناد میں شام کی، اور شام کی اسناد میں عراق کی، حرم کے اسناد میں یمن کی، اور یمن کے اسناد میں حرم کی خلط ملط کر کے 7 دن تک یہ لوگ امام بخاری کو پریشان کرتے رہے۔ یعنی جو حدیث شام کے راویوں سے ہے، وہ شام کے راویوں کو ہٹا کر حجاز کے راویوں کو لگا دیے، حجاز کے راویوں سے جو ہے اس میں دوسرے جگہ، تو جو راوی ہیں جس علاقے کے راوی ہیں ان کو ہٹا کر دوسرے علاقے کے راویوں کے نام لکھ دیے۔ حدیث میں کیا ہوتا ہے، حدیث ہی یاد نہیں ہوتی ہے، وہ حدیث بیان کرنے وہ جو چین ہے نا، وہ چین بھی یاد ہوتی ہے، سند۔ اب ہم کو آپ کو صرف حدیث یاد ہے، لیکن یہ محدثین کو صرف حدیث یاد نہیں ہوتی تھی، حدیث کی پوری سند، یہ حدیث ان کو کس نے بیان کی، ان کو کس نے بیان کی، صحابی تک سلسلہ، حضور تک سلسلہ، یہ پوری چین یاد ہوتی تھی۔ تو یہ جو چین تھی، شام والوں کی چین ہٹا کر عراق والوں کی لگا دیے، ان کی نکال کر ادھر کی سند کو ادھر کی ادھر خلط ملط کر دیے امام بخاری کو چیک کرنے کے۔ تو یہ لوگ 7 دن تک امام بخاری کو پریشان کرتے رہے، مگر ان کا حربہ کارگر نہیں ہوا، امام بخاری کو کنفیوز نہیں کر سکے۔ وہ بولتے تھے، امام بخاری بولتے یہ نہیں یہ ہے، یہ سند لگاؤ اس کے اوپر۔ یہ لوگ ایک بار بھی امام بخاری کو مغالطہ نہ دے سکے، نہ سند میں نہ متن میں نہیں دے سکے۔ 400 محدثین مل کر 7 دن میں ایک بار بھی کنفیوز نہیں کر سکے امام بخاری کو، جبکہ اس میں کتنے نام ہوتے ہیں معلوم ہے، ہزاروں نام ہوتے ہیں، کتنے نام یاد رکھیں گے آپ؟ پھر نام ہی نہیں، وہ چین یاد رکھنا ہوتا ہے، کون کس کا شاگرد ہے، کس حدیث کے ساتھ کون سے محدث لگے ہوئے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اس کو اگر سامنے فائل بھی لے کر بیٹھیں گے، آپ کو چند گھنٹے بھی دیں گے تو چیک کر کے نہیں نکال سکتے آپ، اگر سب کو ملا دیں گے۔ ایسے ہی بغداد میں بھی ہوا امام بخاری کے ساتھ۔ جب امام بخاری بغداد تشریف لے گئے تو وہاں کے محدثین نے ان کے حافظے وسعت علم کا امتحان لینا چاہا۔ اس کے لیے باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ 100 احادیث کے متون اور اسناد میں رد و بدل کر کے انہیں جانچا جائے۔ 100 حدیثیں لیں گے، اس کی سند اس حدیث کو لگاؤ، اس کی سند اس حدیث کو، سب حدیث اور سند کو خلط ملط کرو۔ 10 آدمی سوال کرنے کے لیے منتخب ہوئے، ایک شخص کو 10 حدیثیں دی گئی، ایک تاریخ مقرر ہوئی، اس میں امام بخاری مجلس عام میں تشریف لائے اور ہزار محدثین، کہا عوام و خواص شریف میں جب مجمع پرسکون ہو گیا تو حسب قرارداد ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے ایک کر کے اپنی 10 حدیثوں کو پڑھا۔ ہر حدیث کے سننے کے بعد امام بخاری یہ فرماتے تھے، میں اسے نہیں جانتا، یعنی آپ جو یہ حدیث اور سند بول رہے ہیں نا، یہ حدیث یہ سند کے ساتھ میچ نہیں ہوتی، میچنگ نہیں ہے حدیث اور سند کی، نہیں جانتا میں اسے۔ اسی طرح 10 آدمیوں نے باری باری کھڑے ہو کر اپنے اپنے سوال کو دہرایا۔ اب دیکھیے 10 کے 10 کھڑے ہو کر اپنے اپنے بیان، اب امام بخاری کو مل گیا، اچھا ادھر کی چین ادھر والی ہے، ادھر کی ادھر والی ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے بیان کیا، دیکھو تم جو 10 بیان کی نا، وہ تمہاری جو سند کی چین وہ ادھر والی ہے، تمہاری ادھر والی ہے، تمہاری ادھر والی ہے، 100 کو پورا جوڑ کے بتا دیے، 100 حدیثوں کو، تو میں اسے نہیں پہچانا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس طرح 10 آدمیوں نے باری باری کھڑے ہو کر اپنے اپنے سوال کو دہرایا، سب کا جواب یہ تھا کہ میں اسے نہیں جانتا۔ اس پر بے علم خوش ہوئے، پہلے تو لوگ سمجھے کہ نہیں معلوم بول رہے ہیں، کنفیوز ہو گئے، امام بخاری واقعی ان احادیث کو نہیں جانا، مگر اہل علم جان گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ جب 10 آدمی بیٹھ گئے تو امام بخاری نے پہلے شخص سے فرمایا، آپ نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی، یہ جو امام بخاری بول رہے ہیں نا میں نہیں جانتا، علم والے سمجھ گئے نہیں جاننے کا مطلب کیا ہے، ابھی سب صحیح کر کے بتائیں گے، یہ غلط شکل میں نہیں جانتا، اب صحیح کر کے بتائیں گے۔ عام لوگ سمجھے کہ کنفیوز ہے امام بخاری، جیسے کوئی آ کر پوچھا کہ کنڈے کھانا جائز ہے یا نہیں ہے،
تو عالم صاحب بولے ناجائز ہے، خوش ہو گئے، بولے کنڈے کھانا ناجائز ہے، اس کے اندر کی کھیر کھانا جائز ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ تو ایسا ہی امام بخاری پہلے بولے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، علم والے سمجھ گئے ابھی یہ سب برابر کرنے والے۔ اچھا، جس ترتیب سے اس نے پیش کی تھی اسی ترتیب سے ہر ایک کی تصحیح کرتے گئے۔ اب معمولی بات ہے 100 حدیثیں اسی وقت سن کے پھر وہ ترتیب یاد رکھنا، اسی ترتیب سے غلطی سے کر دینا، ہر ایک کی تصحیح کرتے گئے، یہاں تک کہ 10 آدمیوں کی بیان کردہ 100 احادیث پر اسی ترتیب سے کلام فرمایا جس ترتیب سے ان لوگوں نے سوال کیا تھا۔ جب امام بخاری فارغ ہوئے تو تمام مجلس سے تحسین و آفرین کا شور اٹھا، اور حاضرین نے امام بخاری کے خداداد فضل و کمال کا لوہا مان لیا۔ اسی موقع پر کسی زندہ دل نے کہا یہ زبردست سینگ مارنے والا مینڈا ہے، عربی زبان کا ایک ھذا کبش نطاح، یعنی زبردست سینگ مارنے والا مینڈا، یعنی کوئی جیت نہیں سکتا اس سے، مطلب۔ بہرحال یہ امام بخاری کا حافظہ اور ان کی سمجھ تھی، جس کو انہوں نے علم حدیث کی حفاظت کے لیے صرف کیا اور علم حدیث کی خدمت میں لگا دیا۔ انشاءاللہ العظیم آگے جو سوانح ہیں وہ اگلے درس میں بیان ہوں گے۔ السلام علیکم۔